بي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين؟ ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني؟ سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے عزیز سامعات طالبات آپ کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہوگی. انشاءاللہ آج ہم اپنے 7ویں پارے کا خلاصہ اور اہم نکات کا احاطہ کریں گے. کل ہم نے 6 پارے کے خلاصہ دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب کی جو باتیں تھیں ان کی اہل شکنی تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے جو معاوضہ طلب کیا تھا کہ ہمیں جو ہے اللہ کو دیکھنا ہے. اس بارے میں ہم نے پڑھا، اور ان کے عقائد تثلیث کا جو عقیدہ تھا اس کے بارے میں ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا. سورۃ المائدہ کل ہمارے سبق میں شروع ہوئی تھی، اور وہاں پر ہم نے عہد و پیمان اور عہد شکنی سے روکنے کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ جو ہے جائز تعلقات جو ہے نکاح کے ذریعے ہی مستند ہو سکتے ہیں، اس بارے میں پڑھا. اس کے ساتھ ہی کل کے سبق میں ہم نے وضو کا طریقہ اور تیمم وغیرہ کے بارے کے اندر بھی پڑھا. اور یہاں پر کل ہم نے سبق کے اندر جہاد اور جہاد سے جو لوگ مذمت کرتے تھے، نہیں لڑتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم نے کل کے دروس میں جو ہے آیات کا احاطہ کیا. سزاؤں کے بارے میں پڑھا، جس میں خاص طور پہ چور کی سزا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کے جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. قصاص کے احکامات کا تفصیلی طور پہ جائزہ لیا. اور یہاں کل کے سبق میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے دعوت تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو مشرکین تھے ان کے غلط عقائدوں کی تردید اور ان کی خصائص کا ذکر کرتے ہوئے امت کو حکم دیا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا حکم کرتے رہیں. آج کا ہمارا جو پارہ ہے وہ 7واں پارہ ہے. 7واں پارہ جو ہمارا ہے سورۃ المائدہ کا جو 11واں رکوع ہے، اس کا بقیہ حصہ، اور 16 رکوع تک یہ سورۃ مکمل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی سورۃ الانعام اس میں شروع ہوتی ہے، جو کہ 1 سے 13 رکوع تک انشاءاللہ اس پارے کے اندر ہم دیکھیں گے. تو آئیے اپنے پارے کی طرف چلتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مبارکہ پارہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ان آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ کلام سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے کر آئے ہیں. یہاں پر عیسائیوں کے راہبوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ قرآن کریم سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے لگتے تھے، اور یہ ان کی سلامتی روا کا تذکرہ ہے، اور یہ لوگ اللہ کی ان لوگوں کے اندر جو ہے قبولیت کی استعداد رکھتے تھے. یہاں پر یہ بات ہے کہ جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا مطالبہ لے کر مشرکین کا جو وفد تھا نجاشی کے پاس آیا، تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان کا موقف سنا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، انہوں نے دربار میں بڑی ہی مؤثر تقریر کی تھی، جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی جو عظمت اور محبت تھی وہ بڑھ گئی، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئی تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں کی گئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت فرمائی، جسے سن کر ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام تو اس کلام سے بہت زیادہ مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. چنانچہ یہ لوگ سب مسلمان ہو گئے، اور جب واپس آئے تو حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی جو ہے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. یہ آیات جو ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آگے اردو شروع ہو رہا ہے، جس کی آیات اس طریقے سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یہاں پر اس رکوع کے اندر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ شریعت کی حدود کو نہ توڑیں. کسب حلال اور اکل حلال کی تلقین کی گئی ہے. شراب، جوا، پاسا وغیرہ یہ سب شیطانی کاموں سے روکا گیا ہے، اور نیز اس میں اللہ اور اس کے رسول کی سختی کے ساتھ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان اور تقوی کی تلقین کی گئی ہے. یہاں پر جو ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر جو حلال بھی تھی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے صورت میں بھی آئے گی. یہاں پر قسم کی صورتیں اور ان کے کچھ احکامات ہیں کہ قسم سے متعلق یہ بات ہے کہ لغو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے یا تکیہ کلام کے طور پر کھا لی جاتی ہیں، اور دوسری وہ قسمیں بھی لغو کی تعریف میں داخل ہوتی ہیں جو ماضی کے کسی واقعے کو سچ سمجھ کر کھائی جاتی ہے، لیکن بعد میں اگر اس پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سچ نہیں ہے تو اس قسم کی قسموں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ. البتہ بلا ضرورت قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسری قسم اس طرح کی قسمیں بھی ہوتی ہیں جو آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا عہد کیا جاتا ہے، اور ایسی قسموں کا توڑ دینا عام حالات میں بڑا گناہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ایسی قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہے، جس کی تفصیل اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ کم از کم جو ہے 60 مسکینوں کو مناسب کھانا کھلایا جائے، یا انہیں جو ہے فدیہ دے دیا جائے. اس کی استطاعت اگر نہیں ہوتی ہے تو کم از کم پھر جو ہے 3 روزے رکھ لیے جائیں. اور ایک قسم جو ہے اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ ماضی کے کسی واقعے پہ جان بوجھ کر جھوٹ بول کر قسم کھائی جائے اور مخاطب کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جائے. تو ایسی قسم کا جو ہے کفارہ ہوتا ہے توبہ استغفار کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ قسموں کی چند صورتیں اور ان کے احکامات ہمیں اس رکوع کے اندر ملتے ہیں، اور اس میں یہی ہدایت ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے بلا وجہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. تو آگے جو ہے اسی رکوع کے اندر شراب اور جوئے کی جو ہے حتمی حرمت کا حکم بھی آ گیا تھا.
اور جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، جو شراب حرمت کا حکم آنے سے پہلے ہم نے پی لی ہے، کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس آیت میں یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے جو ہے صاف منع نہیں کیا تھا الفاظ میں، تو اس وقت جنہوں نے شراب پی تھی ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اسلام لانے کے بعد انسان کے سابقہ تمام گناہوں کا وہ جو ہے کفارہ بن جاتا ہے اور ان پر کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اسلام لانے کے بعد بھی اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کا ارتکاب مسلسل ہوتا رہتا ہے، تو اس سے پھر جو ہے کہ ایمان میں خرابی ہے اور یہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت مبارکہ اس طریقے سے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم۔ تقریباً 100 آیات تک یہ رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر احرام کی حالت میں جو کام کرنا منع ہے ان کا بیان ہے، اور جو کام جائز ہے ان کا تذکرہ ہے۔ مثلاً جو ہے خشکی میں شکار جو ہے ممنوع ہے لیکن مچھلی کا جائز ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو ہے شاعر اللہ یعنی کہ کعبۃ اللہ کی احترام کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر حالت احرام میں جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں کرنا جو ہے منع ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں ان کا تفصیلی طور پر بیان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا شکار کیا جائے اگر وہ جانور حلال ہو تو اسی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے معلوم وغیرہ کر کے ان کی قیمت وغیرہ لگا لی جاتی ہے، اور ان کے بارے کے اندر یہ جان لیا جاتا ہے کہ ان کو شکار کیا جائے یا نہیں۔ اس بارے میں ان کی تفصیلی احکامات ہمیں اس رکوع کے اندر ملتا ہے۔ اور کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے کا باعث امن ہونا تو ظاہر ہے کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور نذرانے کے طور پر حرم لیے جاتے تھے ان کی گلے میں پٹے وغیرہ ڈال دیے جاتے تھے تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ جانور حرم جا رہے ہیں، چنانچہ کافر ہوں یا مشرک ہوں، ڈاکو ہوں، ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا۔ تو کعبے کے قیام امن کا باعث ہونے کے کچھ جو ہے مفسرین نے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ جب تک کعبہ شریف قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی، یعنی کہ اس کی عظمت جب تک قائم رہے گی دلوں کے اندر۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ حق کا جو معیار ہے وہ کثرت نہیں ہے، بلکہ کثرت یہ نہیں ہے کہ انسان کی کثرت ہونا بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اعمال کی کثرت ہونا بھی مراد ہو سکتی ہے، بلکہ حق کا معیار یہ ہے کہ جتنا بھی عمل کیا جائے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور خالص جو ہے اس کے اندر نیت صرف اللہ کی رضا کا حصول ہی ہونا چاہیے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی مومنین کو خطاب کرتے ہوئے جو ضروری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس رکوع کے اندر، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیہودہ اور لغو باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلی امتیں اس قسم کے سوالات کرنے کی وجہ سے جو ہے کفر کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اپنے نبی سے طرح طرح کے بیجا سوال کرتے تھے، اور اس میں بعض کا جو ہے اس میں مراد یا ان کا مقصود یہی ہوتا تھا کہ وہ صرف اپنا جو ہے آپ سے جو ان کے اس دور کے نبی ہوتے تھے یا رسول ہوتے تھے ان کی تکذیب کرنا ہوتا تھا، یا ان سے جو ہے فرمائشی معجزے طلب کرنا ہوتا تھا۔ تو یہاں پر یہ اصول مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے جا سوالات مت کیا کرو۔ جیسے کہ اس بارے میں آتے ہیں کہ ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم لوگ کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا ہے جس کی تم استطاعت نہیں رکھتے۔
یہاں پر اس نقطے کے تحت علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے علماء اکرام سے بھی یا اہل علم لوگوں سے بھی بیجا سوال نہیں کرنے چاہیے. سوال وہی کرنے چاہیے جو ضرورت کے تحت ہوتا ہے. محض خام خیالی سوالات بنا کر علماء اکرام کے سامنے پیش کرنا وقت کا بھی ضیاع ہے اور یہ انسان کی شان کے خلاف بھی ہے. یہاں پر چند مشرکانہ رسومات کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ ان کی رسموں کے اندر یہ بات بھی تھی کہ جانوروں کے اوپر وہ جو ہے نشان لگا کر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہاں پر اس سے منع کیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ اس طرح کا جانوروں کا جو خود ساختہ تم نے تقدس اپنے طور پہ بنا لیا ہے، ان سے جو ہے اجتناب بہت زیادہ ضروری ہے. کسی جانور پہ نشان لگا دیا جاتا ہے اور اس سے اس کے دودھ وغیرہ سے یا اس کے کبھی بھی کسی گوشت سے وہ لوگ استفادہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑا ہے، اور جب تک یہ ایسے ہی چلتا پھرتا رہے گا ہمارے بت ہمارے تقرب کا جو ہے ذریعہ بنیں گے. یہاں وہی بات ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے تم خود ساختہ رسومات کے تحت ان کو کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہو. آخر میں یہاں پر وصیت کے متعلق گواہی کا بیان ہے کہ وصیت کرنے والے کو اپنی وصیت کے گواہ ضرور مقرر کر لینے چاہیے اور گواہوں کو بھی چاہیے کہ گواہی کو نہ چھپائیں. یہاں پر یہ جو بات ہے وصیت سے متعلق، یہ ایک واقعے کے خاص واقعے کا ایک پس منظر ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مسلمان جس کا نام بوزیل تھا، تجارت کی غرض سے اپنے دو عیسائی ساتھیوں کے ساتھ، جن میں سے ایک کا نام تمیم اور ایک کا نام عدی تھا، ان کے ساتھ شام گیا. وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچ نہیں سکے گا. چنانچہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ سامان کے اندر ایک فہرست بنا کر خفیہ طور پر اس سامان کے اندر رکھ دی. عیسائی ساتھیوں کو اس فہرست کے متعلق جو ہے پتہ نہیں چلا تھا. انہوں نے وارثوں کی وراثت جو ہے ان کو پہنچا دی، مگر اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا جو ہے ایک لیئر تھی. جب اس کی قیمت جو ہے ہزاروں کے اندر گئی تو انہوں نے اس کو کیا کیا، نکال کر اپنے پاس رکھ لیا. جب وارثوں کو بدیل کی بنائی ہوئی فہرست سامان میں ہاتھ لگی تو انہوں نے وہ پیارا کا پتہ چلا. تو انہوں نے تمیم اور عدی سے مطالبہ کیا، تو انہوں نے صاف صاف قسم کھا لی کہ ہم نے سامان میں سے کوئی بھی چیز نہیں لی ہے اور نہ چھپائی ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں کو پتہ چلا کہ وہ پیارا انہوں نے جو ہے مکہ مکرمہ کے ایک سونار کو جو ہے فروخت کر دیا. اس پر تمیم اور عدی نے اپنا موقف بدلا اور کہا کہ دراصل یہ پیارا ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے پہلے ہم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا. اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے اور مدعی پر لازم تھا کہ وہ گواہ پیش کرے، اور وہ پیش نہ کر سکے، تو قاعدے کے مطابق وارثوں میں سے بدیل کے قریب ترین دو عزیزوں نے جو ہے قسم کھائی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت میں تھا، تو یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور عیسائی کو پیالوں کی قیمت کے جو ہے بقدر ان کو قیمت دینی پڑی. یہ فیصلہ جو ہے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کیا گیا تھا، جس میں اس قسم کی صورتحال کے لیے ایک عام حکم ہے، اور وہ حکم یہی ہے کہ جب بھی کوئی وصیت کی جائے اس پہ گواہ بنا دیا جائے. دیکھیے واقعہ تو یہ ایک خاص واقعہ تھا، لیکن اس کا جو حکم صادر ہوا ہے وہ تمام امت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول طے ہو گیا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ معاشرتی اعتبار سے اس کے اندر کتنی زیادہ حکمت ہے کہ انسانوں کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو گواہ بنا لینے چاہیے. آگے 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے یہ سبق دیا ہے کہ آخرت میں جو سرخروئی کی تمنا کر رہے ہیں اس کا راستہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بشر ہی تھے جن کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا. وہ معجزے کے طور پر سب سے پہلے ان کو جو معجزات عطا فرمائے گئے
ان کا ایک معاوضہ یہ بھی تھا کہ وہ گہوارے کے اندر ہی اللہ نے ان سے بات کروا لی تھی، اور ان کو یہ معاوضہ بھی دیا تھا کہ وہ اندھوں اور کوڑیوں کو جو ہے صحت یاب کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ کرنے کا معاوضہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ پھر چونکہ رسالت و بشریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کے حواری اور صحابی ان کو اللہ کا جو ہے رسول ہی مانے، بشر ہی سمجھے، کیونکہ ان قوموں کے اندر یہ بات تھی کہ یہ لوگ اپنے رسولوں کی اتباع میں یا ان کی محبت میں اس قدر آگے نکل جاتے کہ وہ انہیں خدا یا خدا کا نعوذ باللہ بیٹا ہی سمجھ لیتے تھے۔ اصل چیز تھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، لیکن تعلیمات سے انہیں اتنی محبت نہیں تھی، بس انہیں ایک خود ساختہ عقائد کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی طرف ان کی اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان صحابیوں نے آسمان سے جو ہے خوان یعنی کہ مائدہ اترنے کی فرمائش کی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ یہ خوان اترا یا نہیں، قرآن کریم میں اس بارے میں کوئی بتایا نہیں ہے واضح طور پر، ممکن ہو کہ جو ہے یہ مائدہ اترا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر انہوں نے درخواست واپس لے لی۔ بات یہ تھی کہ یہاں یہ جو ان کے اصحاب نے، جو اس وقت اس دور کے مسلمان ہی تھے، انہوں نے جب یہ فرمائش کی تو ان کا جو فرمائش کرنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہیں حضرت عیسیٰ پہ یقین نہیں تھا، بلکہ ان کا مطالبہ اس وجہ سے تھا کہ اس طرح سے معجزات دیکھنے سے ایمان و یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف، اس معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اس سورت کا آخری رکوع ہے، اور اس سورت کے اندر، اس رکوع کے اندر جو ہے گزشتہ رکوع کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، بشریت کا تذکرہ کرنے کے بعد نہایت ہی بلیغ انداز میں عیسائیوں کے باطل عقیدوں کی تردید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ ایک رسول ہی کی دعوت تھی، یعنی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے، یہ عیسائیت کا من گھڑت عقیدہ ہے جو بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بھی بات کہنے سے بری ہے۔ تو یہ ان کا جو عقیدہ تھا، تو ان کے نبیوں نے بھی ان کے عقیدے سے برات اختیار کر لیا تھا، اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سچائی کا صلہ روز قیامت ہی ملے گا۔ جن لوگوں نے سچ بولا، اپنے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، اپنی کتاب کے جو احکامات تھے بحیثیت علماء اپنا کام جو ہے اپنا مشن صحیح سے انجام دیا، تو ان کا جو بدلہ ہے وہ روز قیامت ہے، اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا۔ یہاں تک یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الانعام کے بارے میں اگر ہم اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں تو اس کی کچھ آیات میں بعض مویشیوں کے حرام ہونے کے اور بعض کے حلال ہونے کے متعلق جو اہل عرب کے ان کی توہمات تھی، عقائد تھے، ان کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے سورۃ الانعام اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور پوری صورت جو ہے کچھ آیات کے علاوہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اس شان سے نازل ہوئی تھی کہ فرشتوں کی ایک رکاب جو ہے تسبیح پڑھ رہی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ صورت تمام قرآن کا مغز ہے۔ زمین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کو 7 بڑے عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو شرک کا، اس میں ابطال عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔ دوسرا یہ کہ عقیدہ آخرت کی خاص طور پر تبلیغ، اور ساتھ ہی اس میں وہم کی ترتیب کی گئی ہے جو زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ بس یہی زندگی، دنیا کی زندگی ہے، اس کی تردید ہے۔ تیسرا یہ کہ جاہلیت کے ان توہمات کی تردید ہے جن میں لوگ مبتلا ہیں۔ چوتھا یہ کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں جن بڑے اصول و ضوابط کو بنیادی طور پر رکھا گیا ہے ان کا تذکرہ ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ دعوت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو اعتراضات تھے ان کے جوابات ہیں۔ چھٹے مضامین کے اعتبار سے اگر اس میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آ رہی تھیں ان پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ساتویں مضامین کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو منکرین اور جو مخالفین کی غفلت ہے اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔
ان عنوانات پر جو ہے اس صورت کے اندر الگ الگ جو ہے گفتگو ہے، یکجا طور پر نہیں ہے، اور سلسلہ کلام ایک دریا کی سی روانی کے ساتھ اس میں چل رہا ہے جو مختلف عنوانات کو ایک ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر ان عنوانات کا انشاءاللہ ہم خلاصہ و احاطہ کریں گے۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات ہمارے سامنے اس طریقے سے ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پہلا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد علم توحید پر، قدرت خداوندی اور اللہ کے بے شمار نشانیوں کی دلیل دی گئی ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ زمین کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اس میں بنایا ہے، بار بار اپنی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کفار کے ان اعتراضات کے جواب دیا گیا ہے کہ تبلیغ کے لیے فرشتے کیوں نہیں آئے، انسانوں کو کیوں بھیجا، انسانوں کی آبادیوں میں فرشتے بھی آتے تو آدمی ہی کی شکل میں آتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض سے یہ جواب دیا ہے۔ تو یہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بالکل بے جا تھے، کیونکہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی تبلیغ کے لیے آتے تو یہ کہتے کہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، یہ تو فرشتہ ہے، اس کا تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جبکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بحیثیت انسان ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے اور وہ ہر چیز کی حکمت کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں میں انسان ہی کو جو ہے رسول بنا کے بھیجا، اور انسانوں میں سے بھی اس انسان کو جو دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شخص جو تھے، ان کو اس دور کے جو ہے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ آیات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی بھی کر رہی ہیں، تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ رسولوں کا جو ہے استحصاء کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسی اقوام تھی جنہوں نے اپنے رسولوں کی جو ہے ان کا مذاق اڑایا، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس سورت کا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آیت 20 آیات تک جاتی ہے۔ پہلی آیت کے اندر دیکھا جائے تو سیر و سفر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان سیر و تفریح کرتا ہے، زمین میں اللہ رب العزت کے مشاہدات دیکھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا جو ایک صفت ہوتی ہے، اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے گزر بعض دفعہ ان اقوام پر بھی ہوتا ہے، ان مقامات پر بھی ہوتا ہے جن پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا ہے۔ جیسے یہ قوم سمود اور قوم عاد کی وادیوں کے گزر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے جلدی گزرو، کیونکہ یہاں پر ان قوموں کے اوپر عذاب ہوا تھا۔ تو وہ ان کی جب عمارتوں کے پاس سے یا ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دل میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن انہوں نے مسلسل نافرمانیاں کی، جس کے سبب کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے جو غفلت برتنے والے ہیں، ان کا انجام جو ہے دنیا کے اندر بھی نامرادی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے تباہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ ان کی تباہ شدہ جو قوموں کے ہمیں اثرات ملتے ہیں، اس رکوع میں اسی وجہ سے سیر و سفر کی تلقین کی گئی ہے کہ آنکھوں سے نقشہ دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے۔ پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے میں ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دونوں جہاں میں کامیابی کے راستے جو ہے ہموار کیے ہیں۔ اسلام کے معنی ہے اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کروں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو حشر کا نقشہ ایک کھینچا گیا ہے کہ عدالت الہی میں سوال جواب کی کیفیت کا بیان ہے، اعمال کی پاسداری کا ایک منظر لفظوں کے اندر کھینچا گیا ہے۔ پھر گناہوں کی سزا کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ ہر گھڑی قیامت کے خوف سے لرزا و ترستا ہو،
اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے۔ اب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور اس وقت کہیں گے وہ کاش ہم دنیا میں واپس لوٹ دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلایا جائے۔ ان آیات کے تحت سب سے جو شرک کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ کو ایک ماننے کے بجائے اس کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ طرح طرح کے معبودوں کو شریک بنا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جب کفار اپنی یہ حالت قیامت کے دن دیکھ لیں گے اور اس کے بعد یعنی کہ پورا ان کا ایک پوری بات مکالمہ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے تو وہ حسرت کریں گے کاش ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ متعدد آیات میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں اور پھر وہ کہیں گے کاش اگر ہم نے یہ سب کیا ہی نہیں ہوتا۔ پھر اپنے الزامات ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں نہیں بتایا، دوسرا کہے گا کہ ہم اس طرف لے کر آئے، تم ہی اس کے عذاب کے سبب ہو۔ اور جن کی وہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل رہا کرتے تھے، ایک دوسرے سے وہاں بالکل غافل ہو جائیں گے اور کہیں گے یہاں تک کہ اپنے گناہوں کو بھی جھٹلانے لگیں گے، جس کی وجہ سے پھر ان کے اعضاء ان کی گواہی دیں گے، پھر امت مسلمہ ان کے اوپر گواہ بنا دی جائے گی۔ تو یہ تمام ایک حالت ان کی بات چیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ تمنا کریں گے اپنے رب سے، بالکل ایسے بت جائیں گے، استطاعت کریں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیں، ایک مرتبہ ہمیں موقع دیں کہ ہم دنیا میں جائیں، اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ لیکن اللہ رب العزت ان کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں دوبارہ لوٹ بھی جائیں تب بھی انہوں نے جا کے کفر کو ہی اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر دوسروں کو گمراہ کرنے والوں کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور جن کی انہوں نے پیروی کی ہے تو وہ سب بھی ان کے ساتھ جو ہے جہنم کے گڑھے کے اندر ہی شامل ہوں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آخرت کی تیاری سے غفلت، کیونکہ حب دنیا میں اس قدر وہ لوگ مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں دنیا میں وقتی طور پہ تو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت میں ہمارے ایسے اعمال کا کوئی بھی ہمارے لیے ذکر نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا اس میں حال نہیں ہے، اور وہ بس اپنی دنیا بنانے کے اچھے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات کے تحت ان کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے اور آخری جملہ کہا جا رہا ہے کہ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، قیامت میں ان سے کہا جائے گا یہ تمہاری غفلت ہی ہے، اب تم چکھو اس عذاب کا مزہ۔ یہ آیات اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر دیکھی جائیں تو بڑا سخت اور بڑا اللہ کا اس کے اندر غضب نظر آتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ آگے 14 رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت یہاں بھی جو ہے کفار سے متعلق ہی ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ آیت مبارکہ میں اگر دیکھا جائے اس رکوع کے اندر تو دنیا کی بے ثباتی اور اس کی بے حقیقت ہونے کا بیان ہے، اور تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دنیا میں غرق ہو کر آخرت سے جو غافل ہوگا وہ سخت گھاٹے کے اندر رہے گا۔ یہاں پر دعوت تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت بتائی گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس راہ میں پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر اور ثبات سے کام لو۔ یہاں پر ہمیں ان تعلیمات کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے داعی کے لیے کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ داعی نے جب بھی اللہ کا پیغام کسی بھی دور میں پہنچایا ہے اپنی قوم کو، رسولوں نے داعی بن کر اپنی قوموں کو پہنچایا ہے، تبلیغ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہمارے حضرات ہوئے انہیں کبھی بھی کوئی آسانی نہیں ملتی، بلکہ اس راستے میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مشکلات ہیں۔ جنت کا جو راستہ ہے وہ مشکلات کے اندر ہے، نبیوں کا جو راستہ ہوتا ہے وہ آسان راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہی تو اصل امتحان ہوتا ہے، ورنہ ہر شخص جو ہے بات قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہر شخص میں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اس چیزوں کے اوپر پریشان نہ ہو. یہ کفار جو ہے مشرکین آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں. آپ کے اپنے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے، آپ نے ان کے ساتھ تجارت کی ہے، آپ کے تمام معاملات سامنے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے، اور یہی وہ قاعدہ ہے جو ہمارے ہر داعی کے لیے ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزات نہیں دکھاتا. فرمائشی معجزات بعض جو ہے مسلمانوں نے بھی، صحابہ نے بھی فرمائش جو ہے معجزات کی فرمائش کی کہ کفار کی طرف سے فرمائشیں ہوتی تھی کہ اگر ہمیں یہ معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم بھی ایمان لے کر آ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے نا، وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم ایک کھلا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں میری بات کے اوپر یقین نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام نعوذ باللہ میرا ہی گھڑا ہوا ہے، تو جاؤ تم اس قرآن جیسی ایک سورت یا ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ. لیکن عرب اتنے فصیح بلیغ ہونے کے باوجود بھی قرآن کی ایک آیت تو بہت دور کی بات، ایک لفظ بھی اس کی مثل لے کر نہیں آ سکے. یہی اللہ کا سب سے بڑا معجزہ تھا. دوسرا اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ جن قوموں نے معجزہ طلب کیا، تو جب ان کو معجزہ دکھا دیا جاتا اور انہیں یہ ساتھ میں تنبیہ بھی کی جاتی کہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان لے کر نہیں آتے تو تمہاری سزا بھی پھر سخت ہے. ایمان لے کر نہیں آتے، انہیں ایک ٹائم پیریڈ، ایک تنبیہ دی جاتی اور اس کے بعد ان پر عذاب آ جاتا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے تحت، ایک نرمی کے تحت جو ہے ایک ڈائریکٹلی ایسا معجزہ انہیں نہیں دیا کہ اگر وہ پتہ تھا کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے اور ان کے اوپر بھی پھر سابقہ اقوام کی طرح ہی احکامات لاگو ہوں گے، عذاب آئے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا. اور یہاں پر ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے معجزات دیکھنا ہی ہے تو اپنے چاروں طرف دیکھو، اللہ کی قدرت ہے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، تم تدبر ہی نہیں کرتے. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، یہ قدرت ہی تو ہے جن کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، یا دیکھ کر بھی تم نے اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے پردہ ڈال دیا ہے. آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں. اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ انبیاء اور رسول آئے ہیں اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے اور ان کی تکذیب کی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ تباہ اور برباد ہوئے. دنیا کی عیش کو وہ لوگ کو یاد رکھا اور خدا کو وہ بھول گئے، جس کی وجہ کیا ہوئی کہ اچانک ان کو عذاب نے آ پکڑا، اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی گرفت اور قبضے سے کوئی بھی شخص باہر نہیں ہے. یہاں یہ آیات میں بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ آیت ہے نا، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، کہ کہو کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بینائی تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو قوتیں تم کو واپس دے دے. عذاب کی دھمکی کے بعد یہاں پر یہ جو عذاب ہے، اس کی دھمکی کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اظہار عاجزی کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صبر کی تلقین دی، کیونکہ جس راستے، جس مشن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ مشن جو ہے پوری امت کی ذمہ داری ہے. تو گویا کہ یہ اصول ہمارے لیے آج بھی ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، عاجزی بھی اختیار کرنی ہے، صبر بھی اختیار کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، استعانت طلب کرنی ہے اللہ رب العزت سے. آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کا مال و دولت کام آئے گا، بس عمل صالح ہی جو ہوگا وہ ہولناک عذاب سے بچا سکے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ذکر الہی سے غافل نہ ہو. یہ قرآن سے ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملے گی جو اس سے غافل نہیں ہوتے، جو اس پہ تدبر کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ تعلیم دی جا رہی کہ انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے فقراء اور غربا کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، تو ان پر بعض جو ہے مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس جب دیکھو یہ غریب فقراء بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں آنے میں ہمیں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں
تو ہم ایمان لانے کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنی قربت سے ان کو محروم نہ کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور اسی رکوع کے اندر پھر جو ہے گناہوں سے توبہ کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں یہ تعلیم آیات اس طریقے سے ہیں، اور تعلیم یہ دی گئی ہے کہ کسی کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں، بلکہ اطاعت صرف خدا کی ہونی چاہیے۔ ہر قسم کے شرک سے اپنا آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ غیب کی جو کنجیاں ہیں اللہ کے پاس ہے، اس کا ذرے ذرے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، حتیٰ کہ درخت کے پتے بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہلتے، زمین کے تہہ میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی علم کی جو وسعت ہے اس کا بیان ہے، اور اس علم کی وسعت کا جو ہے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن مطلق جو ایک پراپر مکمل علم ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وفات کا جو ہے اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ نیند انسان کو گویا کہ اس کے لیے ایک چھوٹی موت ہی ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی روح کو واپس نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں یہ تمام معاملات کو رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے اللہ رب العزت کا، کہ تم غور کرو کہ سب میری قدرت میں ہے، میں چاہوں تو اس چھوٹی نیند کو بھی تمہاری جو ہے ایک بڑی موت کی شکل میں کر دوں۔ ان آیات پہ غور کرنا، تدبر کرنا ہی اصل مقصود و مقصد ہے۔ آگے اس صورت کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات مبارکہ اس طریقے سے ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اس رکوع میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے قادر ہے، اس لیے اس کے احکامات کی جو ہے سرتابی کر کے بچنا محال ہے۔ پھر شرک سے بچنے کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے کہ اس میں ہر ایک پر اپنے نگہبان فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر دنیا میں جو اللہ کے عذاب اتارتے ہیں ان کی قسموں کا بیان ہے، مثلا آپس کے اختلافات سے جو جنگا خانی وغیرہ سے ہوتی ہے اس سب کا ذکر ہے۔ یہ بھی عذاب الہی کی صورتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جن 3 صورتوں کو آیت میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب آ جائے، یعنی کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر پتھر برسائے، آگ کی بارش کی، تمہارے اوپر بھی اس طرح کا عذاب آ جائے، یا تمہارے پاؤں تلے سے آ جائے۔ اس کی بھی بہت زیادہ صورتیں ہیں کہ زمین میں زلزلے کے جو آثار ہوتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہی ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ مختلف ٹولیوں کی صورت میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا جائے اور ایک دوسرے کی طاقت آزمائی کا تم لوگ مزہ دیکھ لو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں، اور یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں ایمان کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور دنیا پرستی سے بچنے کی ہدایت ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور خدا پر اعتراض کرتے ہیں اور دنیا میں غرق ہوتے رہ گئے ہیں۔ آگے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے تو قل ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهويت الشيطان في الارض حيران الى آخر۔ یہاں پر سب سے پہلے تو شرک کی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر قیامت کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ شرک کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے باپ آزر کو بت پرستی پر ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ تم اور تمہاری قوم تو گمراہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے جو ان کو دلیلوں دی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ ستارہ پرستوں کے مقابلہ کی جو پیشکش کی تھی اور بتائے تھے کہ رب صرف ایک ہی ہے، اور یہ ستارے پوری کائنات اسی کے جو ہے حکم کے تحت ہے، اور آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ ہدایت پر صرف وہی شخص رہ سکتا ہے جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ہر قسم کے اس نے گمراہی کے ساتھ محفوظ کر لیا۔
یہاں پر یہ دیکھا جائے تو جماعتی زندگی کی ایک برکت بتائی جا رہی ہے کہ ایک متحد ہو کر رہنا، کائنات کے اوپر غور و فکر تدبر کرنا، تخلیق کا مفہوم اور مقصد خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید پرستی کی جو دعوت دی تھی، جس حکمت کے تحت دی تھی، کیونکہ وہ لوگ جن چیزوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو جو ہے دلیل بنا کر دلائل دیے تھے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشرکین پر اتمام حجت ہے کہ انہوں نے جب دعوت تبلیغ کا کام کیا تو انہوں نے اپنے والد جو تھے، جو مشرک تھے، ان کو بھی بتا دیا کہ آپ کا جتنا بھی گروہ ہے یا آپ جن چیزوں میں کے اندر مبتلا ہے، یہ سب جو ہے توحید کے برخلاف ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی رشتہ بھی اگر سامنے آ جائے تو اللہ رب العزت کی محبت میں وہ تمام چیزوں کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یہاں ایک یہ بات بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے مقرب تھے۔ تو انہوں نے جب اپنے والد کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے تو انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنا آپ کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک طاقت عطا فرماتا ہے۔ ایمان کی جو برکات ہوتی ہے وہ اس کے دل کو مضبوط بناتی ہے، جبکہ کفار کے بارے میں اب تک ہم جتنے بھی احوال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ رب کی نافرمانیاں کر کر کے وہ گناہوں میں بالکل لت پت ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بزدلی جو ہے ان کے دل میں آ جاتی ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے، نیک کام کرنے سے گھبراتا ہے۔ آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کے تذکرے کے بعد 18 رسولوں کے نام کا ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اور ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت جو تھی وہ وہی تھی جو قرآن کریم کی دعوت ہے، یعنی کہ آخرت پر ایمان اور عمل صالح کی ترغیب۔ تو جب ایسا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کی مخالفت کی جا رہی ہے، قرآن کریم کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی جا رہی ہے؟ اور ساتھ ہی یہاں پر ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ شرک جو ہے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی اچھے اعمال کر لے، جتنا بھی مال خرچ کر لے، جتنی بھی دولت خرچ کر لے، لیکن اگر اس کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہے اور اس میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہے، اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ شریک بناتا ہے کسی بھی طور پر، تو وہ یہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر جو ہے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بار بار شرک سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ شرک ایسا ہے کہ ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے لکڑی دیمک کو کھا جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ پیروی اسی کرو جو ہدایت یافتہ ہے، اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ آگے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر آیات مبارکہ اس طریقے سے ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی نا خدائی کا تذکرہ ہے جو مخالفین کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو اپنی رحمت کی بنا پر ہدایت بھیجی ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہود، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک ایسی کسی کتاب پر کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے۔ ان کے گروہ کا یہ جھوٹ تھا، یہ افطرا تھا جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ یہ جتنی بھی جو رسول آ رہے ہیں گویا کہ ان کے نزدیک سب اپنی من گھڑت بات لے کر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ تورات آخر میں یہ بھی ہے کہ تورات پھر کس نے نازل کی، اور جس پر نازل کیے ہے تو وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے۔ تو پھر قرآن کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نہایت مبارک کتاب ہے، مکہ والوں اور پھر ساری انسانی آبادی کے لیے ایک ذریعہ نصیحت ہے۔ یہاں پر یہ کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولھا۔
یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر اور برکت والی کتاب ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور وہ اس لیے نازل کی گئی تھی تاکہ اس کے ذریعے تم مکہ اور اسرا عرفہ میں رہنے والے متنبع ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جھوٹوں پر جو ہے موت کی سختی ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا جو ہے رسولوں کی تکذیب کرتا ہے، رسولوں کی تدلیل کرتا ہے، قرآن کریم کو، کتابوں کو جھٹلاتا ہے، ایمان کی پختگی نہیں آتا، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موت کی سختی کا ان کے سامنے جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا، یعنی کہ تمام انسان جمع ہوں گے اور سب کا حساب کتاب اللہ رب العزت کی حکمت کے ساتھ ہوگا۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے ثبوت میں اور کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی اپنی ربوبیت کی کارسازیاں ہیں ان کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ وہ جھلک بڑے پیارے انداز میں دکھائی گئی ہے کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اتنی بڑی کائنات میں اور اس کے نظام میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر دوسرے کو کس عقل سے خدا بنایا جا رہا ہے، کس وجہ سے خدا بنایا جا رہا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے یہ جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، جو ان کی پرورش کر رہا ہے، جو ان کو مہیا کر رہا ہے، تو یہ سب کون ہے؟ یعنی کہ بار بار تدبر کرنے کی طرف اللہ رب العزت مثالیں دے رہے ہیں، باریک سے باریک مثالیں دے رہے ہیں، لیکن یہ کتنی ناشکری کی بات ہے کہ خدا کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کے احکامات سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ تو ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد توحید کا بیان کیا، کیونکہ جب نعمتوں کے اوپر انسان کا تدبر جاتا ہے، غور و فکر جاتا ہے، تو وہ اس کے دل میں یہ بات خود بخود آتی ہے، راسخ ہوتی ہے کہ یہ سب بنانے والا کوئی بہت بڑی طاقت والا ہے، اور وہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان باتوں پہ غور کرتے ہیں، ان آیات پہ غور کرتے ہیں، تو شرک کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ آگے اس صورت کا، اس پارے کا 13واں رکوع جو کہ آخری رکوع ہے، اور آیات اس طریقے سے ہے کہ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم الی آخر۔ اس رکوع میں خدا کے خالق اور صانع ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہی ہے، اور پھر قرآن کو بصائر کہا گیا ہے کیونکہ عقل اور شعور رکھنے والے جو ہیں وہ بصیرت رکھیں، اور یہاں پر اخلاق کو بلند رکھنے کی تعلیم ہے، اور کہا گیا ہے کہ مشرکین اور کفار کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ شرافت اور اخلاق کے ساتھ عمدہ پیرانے میں ان کو نصیحت کرو، تاکہ تم ان کی عزت پر حملہ کرو گے تو وہ بھی تمہاری عزت پر حملہ کریں گے۔ یہ چند ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دی ہے، اور وہی بات کے بار بار دعوت و تبلیغ کے اصول بتائے ہیں کہ اگر آپ انہیں برا کہو گے تو یہ بھی تمہیں برا کہیں گے، تم ان کو یہ اپنے اخلاقات کو ہم نے دکھانا ہے یہاں پر، جب دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اخلاق کا جو معیار ہے اس کو بلند رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین بھی آتے تھے، یہود بھی آتے تھے، اور بڑے بڑے وفد آتے تھے، اور بعض ایسے منافقین بھی آتے تھے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے دل کے اندر کیا بات لے کر آئے ہیں، یا وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا تھا، لیکن آپ کا اخلاق اس وقت بھی اتنا بلند ہوتا تھا کہ آپ کسی کو بھی جھٹلاتے نہیں تھے، بلکہ بہت اچھے اخلاق سے اپنے گھر کے اندر پیش آتے، اور بار بار یہ ہدایت کے بعد اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ حق قبول کرنے کی توفیق جو ہے مسلسل گناہوں سے، تکذیب سے جو ہے سلب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات اختیار کرنے والا بنا دے، اور جن صفات سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے بچنے والا بنا دے۔ یہاں تک کہ آج ہمارے پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں اس سیشن کے حوالے سے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، میں نے کل بھی کرنا تھا لیکن پھر ٹائم ختم ہو گیا اور گروپ کا میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ایک گروپ آپ نے کھولا ہوا ہے۔ آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ میرا سوال ہے کہ گھوڑے جو ہیں، گھوڑے کا گوشت جو ہے حرام قرار دیا گیا تھا، میں نے سنا ہے کہ اس وقت اس وجہ سے کیونکہ جنگ کے وقت اور سفر کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا نقل و حمل کے لیے، تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا اور جنگ میں بھی وہی استعمال ہوتے تھے، اس لیے گھوڑے کا گوشت حرام قرار دیا گیا تھا اس وقت، ورنہ گھوڑے کو حرام نہیں قرار دیا گیا، گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی پہلے شریعتوں کے اندر جو تھا گھوڑے وغیرہ کا، کیونکہ دیکھیں شریعتوں میں بھی احکامات تبدیل ہوئے تھے اور بعد میں جب جہاد وغیرہ کی ضرورت پڑی تو اس کی حرمت کی وجہ سے جو ہے گھوڑے کا گوشت جو ہے منع کر دیا گیا۔ یہ بات درست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی عزیز سامعات، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں لکھ کے بھیج دیجیے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ صحیح ہے، غالباً سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے لیے گروپ کھولا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو سیشن وغیرہ کے حوالے سے تو آپ اپنے سوال وہاں ارسال کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج 7 پارے مکمل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے 8ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج اس نشست کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔